الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم معزز سامعین حضرات، آج رمضان المبارک کا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان المبارک کے خطبات میں اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی ایک خطبے میں کسی ایسی صورت کی تفسیر بیان کی جائے جس کے ساتھ ہمیں کچھ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ جو صورت میں نے تلاوت کی ہے، تلاوت کے اعتبار سے تو چھوٹی صورت ہے، لیکن کاش ہم قرآن پاک کا ترجمہ سمجھتے ہوتے، قرآن کے معانی کو، قرآن کے مفہوم کو جانتے ہوتے۔ اللہ کی قسم یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی صورت ہے۔ اگر انسان اسے سمجھ کے پڑھ لے
تو دل سے دنیا کی محبت ویسے ہی نکل جاتی ہے، دل سے دنیا کے مال کی محبت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کو صرف ایک ہی فکر باقی رہ جاتی ہے، اور وہ فکر قبر کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر زندگی ہے، میری اور آپ کی جو آخری اور اصل منزل ہے وہ تو قیامت والے دن فیصلے کے بعد حاصل ہوگی، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ اللہ ہمیں رمضان کی ان بابرکت ساعات میں جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرما کر کے جنت کی نعمتوں کا حقدار بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، الہاکم التکاثر، مال کی کثرت کی حرص نے بندے کو غافل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر وقت بندہ مال کی لالچ میں پیسہ پیسہ، روپیہ روپیہ اکٹھا کر رہا ہے، اور ایک ہی کوشش ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، جہاں سے مرضی آئے، حتیٰ کہ یہ بھی تمیز نہیں رہ گئی حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔ ہم مال کی کثرت کی طلب پہ ایسا لگ چکے ہیں کہ دنیا کے مال کے علاوہ ہمیں کوئی دوسری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ فرمایا بندے تو دن رات مال گننے میں، جمع کرنے میں مصروف رہتا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مال کو جمع کرتے کرتے قبرستانوں میں جا پہنچے۔ حضرات یہاں پہ ڈرانے کے لیے لفظ قبر ہی کافی تھا، قبر کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ڈرانے کے لیے قبور کہا جا سکتا تھا کہ زیادہ قبروں کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ ڈرانے کے لیے قبرستان بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن قبرستان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں جا پہنچے۔ اور جانتے ہیں یہ قبرستان کتنی خوفناک جگہ ہوا کرتی ہے۔ اس کی زیارت کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم ہی اس لیے دیا کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، اور اپنی جو آخری منزل ہے، آخری ٹھکانہ ہے، اس کی فکر لاحق ہو جائے۔ ہم سعودی عرب کے ایک علاقے میں تھے، وہاں پہ کسی ساتھی نے بتلایا کہ یہ جو قبرستان ہے، یہاں پہ پیغمبر کے ایک صحابی کی قبر ہے۔ رات کی تاریکی تھی، ہم نے کہا چلو جا کر کے دیکھتے ہیں، پیغمبر کے صحابی کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ لیکن رات کی تاریکی میں جب قبرستان کا مین گیٹ کھولا، اللہ کی قسم دل میں ایسا خوف پیدا ہوا۔ ساتھ والے کو ہم نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ صحابی کی قبر کون سی ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہاں پہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ کسی قبر کی نشاندہی کر دی جائے۔ ان تمام قبور میں ایک قبر پیغمبر کے صحابی کی قبر ہے، تو ہم نے اس قبر کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ قبرستان کی وحشت، قبرستان کا خوف ایسا تھا کہ واپس آنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ تو باہر والوں کو خوف ہے،
خود اندازہ لگائیں قبرستانوں کے اندر جو لیٹے ہیں ان کے ہیبت خوف کی کیفیت کیا ہوگی، اس خوف کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا بندے تو مال جمع کرتا ہے، مال کی لالچ نے، مال کی ہرس نے، مال آ جائے، اور میرے نبی نے بھی فرمایا جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، جیسے جیسے انسان پہ بڑھاپا طاری ہوتا جاتا ہے دو چیزیں اس میں جوانی پکڑے جاتی ہیں۔ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا سب سے پہلی بات، جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہوتا ہے مال کی محبت اتنی بندے کے دل میں زیادہ آتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے ایسے ایسے ہی لمبی عمر کی محبت، لمبی امیدیں لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ کسی 60 سال والے سے بندہ پوچھے اللہ کے بندے تو نے زندگی کی 60 بہاریں دیکھ لیں، اب تیرا دنیا سے جانے کو جی چاہتا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا مجھے 10 سال اور جی لینے دو، وہ یہ نہیں کہے گا مجھے 20 سال اور جی لینے دو، وہ یہ نہیں کہے گا مجھے 30 سال اور جینا ہے، بلکہ اس کا 10 20 30 نہیں، بلکہ وہ لمبی امید لگا کر کے بیٹھا ہے۔ اس کا مرنے کو جی نہیں چاہتا، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا، وہ سوچتا ہی نہیں ہے مجھے موت آئے گی، میں نے بھی مرنا ہے۔ لوگوں کو ہم مرتا دیکھتے ہیں، آج ہمارے دل اتنے غافل ہو گئے، جنازہ پڑھتے ہوئے بھی ہمیں جلدی کی فکر، جنازہ پڑھتے ہوئے بھی ہمیں اپنے کاروبار کی فکر، جنازہ پڑھتے ہوئے بھی ہمیں واپس جلدی جانے کی فکر، جنازہ پڑھتے ہوئے بھی جیب میں جو موبائل ہے اس پہ گانے چل رہے ہیں۔ میت کو جب دفن کرنے جاتے ہیں لوگ وہاں پہ ڈرنے کی بجائے کوئی گپوں میں مصروف ہے، قبر میں تاخیر ہے، موبائل کو نکال کر کے قبرستان میں نے دیکھا ہینڈ فری کانوں کو لگا کر کے سنتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایسی بھی کیفیت دیکھی قبرستان میں ایک طرف مردہ دفن ہو رہا ہے، دوسری طرف غافل بندہ جیب سے سگریٹ نکال کر کے اس کے قبرستان میں کش لگا رہا ہے۔ او بندے کیا تو نے دنیا سے نہیں جانا؟ ایک جانے والا پیغام دیتا ہے آج میں جا رہا ہوں، اللہ کی قسم بندہ زیادہ تقریریں نہ سنے، زیادہ دروس نہ سنے، زیادہ واعظ نہ سنے، ایک موت والے واعظ کو یاد کر لے، ایک موت والی تقریر کو یاد کر لے، بندے کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ ایک جانے والا پیغام دے کر کے جا رہا ہوتا ہے، اے بندے آج میں گیا، کل وقت آنا تو نے بھی جانا ہے۔ آج ہم اپنے کانوں سے دوسروں کے اعلان تو سنتے ہیں لیکن ہمیں فکر کرنی چاہیے، آج میں اپنے کانوں سے کسی کا اعلان سن رہا ہوں، کل ایک وقت آئے گا میرا اپنا ہی اعلان ہو رہا ہوگا، میرا نام میت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم اپنے ہاتھوں سے میتوں کو غسل تو دیتے ہیں لیکن یہ فکر نہیں کرتے ایک وقت آئے گا اس پھٹے پہ لٹا کر کے مجھے ہی غسل دیا جائے گا، تن کے کپڑے اتار کر کے سفید لباس پہنا دیا جائے گا، اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے ہم چارپائی کو اپنے پیاروں کی میتوں کو قبرستان تو چھوڑ کر کے آتے ہیں لیکن یہ غور نہیں کرتے آج کندھے ہمارے ہیں اور اوپر میت کسی اور کی ہے، کل میت ہماری ہوگی اور کندھے کسی اور کے ہوں گے۔ ہم اپنے پیاروں کی میتوں کو دفن کرنے کے بعد
مٹی تو ڈالتے ہیں، لیکن مٹی ڈالتے ہوئے ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے آج ہم کسی پہ مٹی ڈال رہے ہیں، کل کوئی ہم پہ مٹی ڈال رہا ہوگا۔ بندے کیوں اتنا غافل ہو گیا؟ کیوں دنیا سے اتنا دل لگا لیا؟ آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے کتنے دفنائے مردے، انجام سے تو اپنے اے غافل کیوں اتنا بے خبر ہے؟ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے آئے جو دنیا سے محبت کیا کرتے تھے، جو دنیا سے پیار کیا کرتے تھے، دنیا دنیا کیا کرتے تھے، پیسہ پیسہ کیا کرتے تھے، پیسوں کو گن کر کے رکھا کرتے تھے، ان کا بینک بیلنس بڑا مضبوط تھا، ان کے پاس دولتوں کے بڑے انبار تھے۔ کئی ایسے بھی گزرے ان کی جائیدادیں گنی نہیں جاتی تھی، ان کے روپے پیسے کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا۔ ہمیں سورہ تکاثر نے بتلایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بندے مال کی کثرت نے تجھے ایسا غافل کر دیا، تم قبرستانوں میں جا پہنچے۔ مال سے محبت کرنے والوں، مال سے پیار کرنے والوں، سورہ تکاثر یہ بتلاتی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو پیسے گن گن کر کے سوتے ہیں، صبح میرا رب انہیں اٹھنے دیتا نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں میرا مال میرا مال، یہ مال ان کا نہیں رہتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ ہر وقت یہی کہتا ہے یہ میرا مال ہے میرا مال ہے۔ فرمایا بندے یہ تیرا مال نہیں ہے، نہ روپیہ تیرا، نہ پیسہ تیرا، نہ یہ کوٹھیاں تیری، نہ یہ بنگلے تیرے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے دنیا میں اس کا نام اونچا ہو جائے، دوسری خواہش یہ ہوتی ہے اس کا مکان اچھا ہو، تیسری خواہش یہ ہوتی ہے اس کا لباس اچھا ہو۔ ادھر سے روح تن سے جدا ہوئی، بندے تیرا نام وہ نام نہیں رہ گیا، تیرا لباس وہ لباس نہیں رہ گیا، تیری سواری وہ سواری نہیں رہ گئی، تیرا مکان وہ مکان نہیں رہ گیا۔ ابھی نام چودھری تھا، ابھی اسے جناب نام کسی اور سے پکارا جاتا تھا، ادھر سے روح نکلی، اب اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، کہتے ہیں جلدی کریں میت خراب نہ ہو جائے، جلدی کریں میت کی حالت تبدیل نہ ہو جائے، جلدی کریں قبر تیار کریں، جلدی کریں کفن تیار کریں، جلدی کریں اسے اپنے اصل مکان اصل ٹھکانے پہ پہنچا دے۔ بندے تیرا نام وہ نام نہیں رہتا، ادھر سے روح نکلی، تیرا لباس وہ لباس نہیں رہا، یہ قیمتی لباس پہننے والا، یہ برانڈ کے کپڑے پہننے والا، یہ برانڈ کے جوتے پہننے والا، آج اس کے جوتے بھی اتار لیے، آج اس کے کپڑے بھی اتار لیے، اگر نہیں اتارے جا رہے تو کاٹ کر کے اس کے کپڑوں کو اس کے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ کون سا کپڑا جو بڑے برانڈ کا کپڑا تھا، جو بڑا قیمتی لباس تھا، آج اس کا کپڑا وہ کپڑا نہیں رہا، آج اس کا لباس وہ لباس نہیں رہا، بلکہ اس کے لباس کا نام کفن بن گیا۔ بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس اچھی سواری ہو، کسی کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں، کسی کے پاس اربوں کی گاڑیاں، کوئی کہتا ہے میرے پاس بڑی لگژری گاڑی ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس بڑی آرام دہ بڑی سہولت والی سواری ہے۔ ادھر سے روح نکلی، بندے تیری سواری وہ سواری نہ رہی، یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والا، ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر کے سفر کر کے اڑ کر کے ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانے والا،
آج اتنا مجبور ہو گیا، اس کی گاڑی وہ گاڑی نہ رہی، اس کی سواری وہ سواری نہ رہی، بلکہ اسے مسجد سے 4 پائی لا کر کے اس پہ لٹا کر کے اسے قبرستان میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں۔ اور یہ وہ سواری ہے جس پہ میت کو تو لے کر کے ہم جاتے ہیں، لیکن زندہ لوگ اس 4 پائی کو اپنے گھر میں بھی رکھنا گوارا نہیں کرتے، اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اور میرے بھائی اگر تجھے اس 4 پائی سے ڈر لگتا ہے تو پھر اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اس دنیا کی محبت کو، اس روپے کی محبت کو، اس پیسے کی محبت کو اپنے دل سے کیوں نہیں نکالتا؟ حضور نے فرمایا، بندہ کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا پیسہ میرا پیسہ، کوئی گن گن کے رکھتا ہے، کوئی جیبوں میں سیو کرتا ہے، کوئی اپنی سیو الماری میں، کوئی بینکوں میں لا کر بنا کر کے اپنے پیسے کو محفوظ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے جی مرنے کے بعد کام آئے گا، کوئی کہتا ہے اولاد کے کام آئے گا، کوئی کہتا ہے مشکل وقت میں کام آئے گا۔ فرمایا بندے جسے تو کہتا ہے نا یہ میرا مال ہے، بندے یہ تیرا مال نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما له من ماله ثلاث، اس کا مال صرف 3 حصے اس کے ہیں۔ ما اکل فافنا، جو اس نے کھا لیا وہ اس کا تھا، او لبس فابلا، جو اس نے پہن کر کے بسیدہ کر کے اتار دیا وہ اس کا تھا، او عطا فقنا، یا اس نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ اس کا وہاں پہ خزانہ جمع ہو گیا۔ بندے بس یہ تیرا مال ہے، باقی جتنا بھی مال ہے، تیرے نام پہ جتنی کوٹیاں ہیں، تیرے نام پہ جتنی گاڑیاں ہیں، تیرا جتنا بینک بیلنس ہے، ابھی تیری روح نکلنے کی دیر ہے۔ تیرے پیچھے والوں نے اس مال کو تقسیم کرنا بھی شروع کر دیا ہے، اس مال کو سنبھالنا بھی شروع کر دیا ہے، اس مال کے حصے بھی تقسیم ہو رہی ہیں۔ تو کہتا ہے میرا مال ہے، تیری اولاد خود لڑ لڑ کے مر رہی ہے اس مال کی خاطر۔ الہاکم التکاثر، اس کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، تو قبرستان میں جا پہنچا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندے کو اس کے پیارے کندھوں پہ اٹھا کر کے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر کے واپس آتے ہیں، اس میت کو آنے والے، اس قبرستان میں آنے والی میت کو اس کے پیاروں کے قدموں کی آہٹ سنا دی جاتی ہے۔ بندے دیکھ تیرا مال بھی واپس جا رہا ہے، تیری اولاد بھی واپس جا رہی ہے۔ بندے آپ اب یہاں پہ نہ تیرا مال کام آئے گا نہ تیری اولاد کام آئے گی، بندے یہاں پہ اگر کام آئیں گے تیرے نیک اعمال کام آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کے دل میں مال کی اتنی محبت پیدا ہو چکی ہے، فرمایا آدم کے بیٹے کو اگر 2 وادیاں خزانوں کی مل جائیں یہ نہیں کہے گا اللہ کا شکر ہے میرے پاس 2 وادی ہیں، یہ نہیں کہے گا اللہ کا شکر ہے میرے پاس اتنا مال ہے۔ وہ بھی تو ہے جن کے پاس مال کی 1 وادی بھی نہیں، وہ بھی تو ہے جن کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں۔ میرے بھائیو اللہ کی نعمتیں دیکھ کر کے شکر ادا کیا کرو۔ ہم یہ تو کہتے ہیں فلاں کے پاس اتنی دولت ہے میرے پاس کیوں نہیں؟ کبھی سرگودے کے ہاسپٹل میں جا کر کے چکر لگا کر کے یہ تو نہیں کہتے یہ اتنے بیمار یہاں پہ پڑے ہیں میں یہاں پہ کیوں نہیں؟ جب ان بیماروں کو دیکھو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا، صحت دی، عزت دی، مال دیا، دولت دی، اللہ نے تجھے شہرت دی، اللہ نے تجھ پہ اپنے انعامات کی بارش کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 وادیاں مل گئی،
یہ ان دو پہ صبر نہیں کرے گا بلکہ تیسری کو تلاش کرنے کی یہ بندہ کوشش کرے گا۔ فرمایا آدم کے بیٹے کا جو پیٹ ہے وہ دنیا کا مال نہیں بھر سکتا، اس کے پیٹ کو اگر بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہ پیسے گنتا گنتا، پیسوں کے حساب کرتا کرتا یہ قبر کی وادی میں جا پہنچے گا۔ فرمایا کلا لو تعلمون، اے کاش لوگو خبردار تم جان لو، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، تم جان لو تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، تمہارے ساتھ معاملات کیسے پیش آنے والے ہیں۔ ثم کلا لو تعلمون، دوبارہ سے کہا گیا جیسے کوئی بندہ کسی کو نصیحت کرتا ہے کسی خاص بات کی، میں تجھے یہ بات کہہ رہا ہوں، پھر اسے تاکیداً کہتا ہے پھر سن لے میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم یقین کی نظروں سے دیکھ لو تمہارے ساتھ قبر میں ہونے والا کیا ہے۔ حضرات ہم یہ تو سوچتے ہیں مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، ہم یہ تو سوچتے ہیں مرنے کے بعد ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، یہ تو سوچتے ہیں مرنے کے بعد میری فیکٹری کیسے چلے گی، ہم یہ تو سوچتے ہیں بچوں کے فیوچر کا کیا بنے گا، ہم نے یہ تو سوچ لیا بیوی بچوں کا کیا بنے گا، ہم نے یہ تو سوچ لیا مکان کا کیا بنے گا، ہم نے یہ تو سوچ لیا دکان کا کیا بنے گا۔ کاش ہم یہ بھی سوچ لیتے مرنے کے بعد ہمارے اپنے ساتھ کیا بنے گا۔ پر میں کاش تم یقین کی نظروں کے ساتھ دیکھ لو۔ یہ یقین کی نظریں کیا ہیں؟ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور چوتھی علم کی جو کیفیت ہے اسے حق الیقین کہا جاتا ہے۔ اسے مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں، کسی بل کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کر کے کہے اس بل میں ایک خطرناک سانپ ہے، اس کی جو پکار اور آواز آپ تک پہنچے گی اسے علم کہا جائے گا۔ اب وہاں پہ ایک بندے کی بجائے 10 بندے کھڑے ہو کر کے آوازیں لگا رہے ہیں، لوگوں ادھر خطرناک سانپ ہے، اسے ادھر خطرناک سانپ ہے، آپ اس سے بچیں، تو اسے علم الیقین کہا جائے گا، کیونکہ 10 بندے اکٹھے تو جھوٹ نہیں بول سکتے، اسے علم الیقین کہا جائے گا۔ اب بندہ کہتا ہے پہلے ایک نے آواز لگائی ہے، اب 10 بندے آواز لگا رہے ہیں، میں جا کر کے دیکھتا ہوں واقعی وہاں پہ سانپ ہے۔ جب بندہ جا کر کے دیکھ کہ واقعی وہاں پہ سانپ ہو، اس سے عین الیقین کہا جاتا ہے۔ اور اگر بندہ اس سانپ کو پکڑ لے، اللہ نہ کرے وہ سانپ اسے ڈس لے، تو اسے حق الیقین کہا جاتا ہے۔ کہا بندے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کاش تم یقین کی نظروں کے ساتھ دیکھ لو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تمہیں جہنم دکھائی جائے گی۔ کس انداز میں دکھائی جائے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ فوت ہوتا ہے، اگر بندہ نیک ہے، صالح ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، تو اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ بندے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیرے اعمال کی جزا ہے جو تجھے کائنات کے رب نے دی ہے۔ اور اسی طرح اگر بندہ برا ہو اسے اس کا ٹھکانہ جہنم والا بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ بندے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، دنیا میں تجھے بتایا جاتا تھا، دنیا میں تجھے پڑھایا جاتا تھا، دنیا میں تیرے سب نے واز کیا جاتا تھا، لیکن تو یقین نہیں کرتا تھا، تجھے کہا جاتا تھا کاش تو یقین کی نظر سے سوچ لے، دیکھ لے تیرے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ جن باتوں سے ڈرایا جاتا تھا یہ وہ تیرا ٹھکانہ ہے جو تجھے آج دکھا دیا گیا ہے۔ ثم لترونها عین الیقین، پہلے قبر میں ٹھکانہ دکھایا گیا، اب جہنم
जहन्नम क़यामत वाले दिन बंदे को दिखाई जाएगी। अल्लाह की कसम बड़ी खतरनाक कैफियत होगी। छोड़ दो इस दुनिया की मोहब्बत को, छोड़ दो इस पैसे की मोहब्बत को। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं। मैंने सैलाब वाले इलाके में एक कब्रिस्तान ऐसा भी देखा जो कब्रों से ऊपर तक पानी बह रहा है। कब्रों के निशान मिट गए, कब्रों के नामो निशान मिट गए। ये कौन थे जमीन पे अकड़ अकड़ के चलने वाले? ये कौन थे जो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे? ये कौन थे जो कपड़ों को गंदा नहीं होने देते थे? ये कौन थे अच्छी अच्छी सवारियों पे सफर करने वाले थे? ये कौन थे कितने कितने एकड़ जगह इनके नाम थी? ये कौन थे दुनिया में ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करने वाले थे, दुनिया में आराम से जिंदगी बसर करने वाले थे? आज कब्रों में है, उन्हें इस बात का आज यकीन हो चुका है कि यही वो जगह है जिससे हमें डराया जाता था और पिछलों के लिए इबरत और नसीहत बन गए कि जिनसे तुम मोहब्बत करते थे आज उनके नामों निशान मिट चुके हैं। क़यामत का दिन होगा, इस बंदे को यकीन की नजरों के साथ दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लि हयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला युसिक़ु वसाक़हु अहद। इधर से अल्लाह ताला आ जाएंगे, अल्लाह के मलाइका ने अल्लाह का अर्श उठाया होगा, इधर से जहन्नम आ जाएगी। और जानते हैं जहन्नम के आने की क्या कैफियत और क्या हालत होगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी जिसके साथ जहन्नम को जकड़ करके जहन्नम को काबू करके लाया जाएगा। और एक लगाम को अल्लाह के 70,000 फरिश्ते ने पकड़ा होगा। हदीस में आता है अगर वो मलाइका जहन्नम को इसी हालत में छोड़ दे, जहन्नम इतने जोश में होगी, जहन्नम इतनी खतरनाक जहन्नम है, अगर उसे इसी हालत में छोड़ दिया जाए, मेरे करीम आका फरमाते हैं वो सबको ही एक लुकमे में ही अपने अंदर समो ले, इतनी खतरनाक जहन्नम है। अल्लाह के मलाइका ने पकड़ा हुआ है, जहन्नम पुकारती आ रही है। अल्लाह के नाफरमान, अल्लाह के बागी, दुनिया में दीन से दूर रहने वाले, रमजान आ गया, तूने फिर भी अपने आप को नहीं सुधारा। रमजान आते रहे, रमजान जाते रहे, कुरान तुझे सुनाया जाता रहा, तू नहीं बदला, रमजान बदल बदल के आता रहा। आज भी कितने बदनसीब ऐसे हैं, आज 16वां रोजा हो गया, अभी तक उनके 16 सिपारे तिलावत भी नहीं हुए। कई ऐसे भी बदनसीब है जिन्होंने कुरान खोल करके देखा ही नहीं, कई ऐसे भी बदनसीब है जिन्होंने रोजा रख करके नहीं देखा, कई ऐसे भी बदनसीब है, ऐसे ऐसे बेनमाज जो सारा साल मस्जिद में नहीं आए, वो भी मस्जिद में आ गए, लेकिन ये बदनसीब अभी भी मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं। पर मैं जहन्नम आएगी, दाड़ेगी, आकर के पुकारेगी, बंदे आज मैं तुझे रब की नाफरमानी का मजा चखा दूंगी। आज जहन्नम के अजाब इतने ज्यादा सख्त है, जहन्नम खोलती हुई, इसके अंगारे दहते हुए, लोग जैसे जैसे इसमें जाएंगे आग में शिद्दत आती जाएगी, जैसे जैसे पत्थर फेंके जाएंगे आग और भड़कती जाएगी, एक हिस्सा दूसरे हिस्से से पनाह मांग रहा होगा। पर मैं बंदे तुझे यकीन की नजरों से वहां पे इस जहन्नम को भी दिखा दिया जाएगा। हजरत गिरामी पहले कब्र से डराया गया, फिर जहन्नम से डराया गया, और फिर मुझे और आपको एक पैगाम दिया गया। इस पैगाम पे खुतबे को खत्म करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम पे कुरान उतरा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और नेमतों में रहने वालों, अल्लाह के इनाम
انعام اتنے گننے میں نہیں آتے، اللہ کے انعامات کی بارش اتنی سنبھالنے میں نہیں آتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا تو دور کی بات، شمار کرنے کے لیے ایک جگہ پہ جمع بھی نہیں کر سکتے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت، کانوں کی سماعت اللہ کی نعمت، زبان کا چلنا اور بولنا اللہ کی نعمت، ہونٹوں کا جنبش دینا اللہ کی نعمت، ہاتھوں سے پکڑنا، پاؤں سے چلنا اللہ کی نعمت، یہ سانس اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کا آنا جانا چلنا، یہ دل کی دھڑکن، بندے کتنی نعمتیں، کھیتیاں تیرے لیے، یہ باغات تیرے لیے، یہ پرندے تیرے لیے، جانور ذبح کر کر کے تو کھا جاتا ہے، غور ہی نہیں کرتا، یہ میرے لیے، پھل اور سبزیاں اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے والوں کبھی غور کیا ہے ہم اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ بھوک کی شدت تھی، ساتھ حضور کے صحابہ ابو بکر و عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا فلاں صحابی تھا، وہ کہتا تھا حضور کبھی میری طرف بھی آئے، چلو آج اس کی طرف چلتے ہیں۔ حضور اس کی طرف گئے، اس نے حضور کی محبت میں جانور ذبح کیا، گوشت تیار کیا، دسترخوان پہ سجایا، حضور کو کھلایا۔ میرے نبی لقمے کھاتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو اس وقت کس چیز نے رلا دیا ہے؟ ایک دن میں کتنی بار کھانے والوں اپنے کچن کے ماحول کو دیکھو، اپنی فریجوں کو کھول کر کے دیکھو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت کو دیکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کا کل قیامت والے دن اللہ ہم سے سوال کریں گے۔ بندے میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، بتلا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ بندہ اکیلا کھڑا ہوگا، آگے بھی کوئی نہیں، پیچھے بھی کوئی نہیں، دائیں بھی کوئی نہیں، بائیں بھی کوئی نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ فرمایا اللہ کے ساتھ بندہ اس حالت میں کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، بندے سے ڈائریکٹ کائنات کا رب سوال کرے گا بندے فلاں نعمت دی، بتلا تو نے کیا کیا؟ فلاں نعمت دی، بتلا تو نے شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے بندہ ہم کلام ہو رہا ہے اور بندے سے 5 سوال ہونے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر ان 5 سوالوں کو آپ یاد کر لیں، زندگی میں اس پیپر کو حل کرتے رہے، اس کی تیاری کرتے رہے، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کا بھی بتلا دیا، امتحان میں آنے والے جو سوالات ہیں وہ بھی بتلا دیے، انبیاء کو بھیج کے اللہ نے ہمیں تعلیم بھی دے دی۔ بندے تو اس سے سوال ہونے والے ہیں، کبھی فکر کیا کہ مجھ سے سوال ہونے ہیں؟ کبھی فکر کیا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ پیسے کی فکر ہے، دولت کی فکر ہے، اور اسی طرح اپنی دنیا کی عارضی زندگی اس جسم کو درست رکھنے کے لیے کبھی جم جا رہا ہے، کبھی ڈاکٹر حضرات کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے۔ بندے ان چند ایام کی تجھے اتنی فکر ہے، وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ پہلا سوال ہوگا ان عمری فیما افنا، بندے تجھے عمر دی، بتلا کہاں پہ گزار کر کے آیا؟ بھائیوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج ہر بندہ فیصلہ کرے ہم موبائل کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں یا اللہ کے قرآن کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں؟ آج ہر بندہ فکر کرے ہم دنیا کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں یا دین کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں؟ اگر ہمارا ٹائم دنیاوی لغویات میں زیادہ جا رہا ہے پھر بھائیو توجہ کرنی ہوگی، قیامت والے دن کیا جواب دیں گے؟ ان عمری فیما افنا، بندے بتلا عمر کو کہاں گزار کر کے آیا؟ عمر کا سوال ہونے کے بعد ان شباب ہی فیما ابلا، بندے تیری عمر میں جوانی کا پیریڈ آیا، آج کا جوان کہہ
کہتا ہے جی یہ جوانی ہے، یہ ویسے ہی مستانی ہے، وہ جوانی جوانی نہیں ہوتی جس کی کوئی کہانی نہیں ہوتی۔ کون سی کہانیاں تم دنیا میں تلاش کرتے ہو؟ کاش تم قرآن پڑھو، سورۃ التکاثر پڑھو، تمہیں پتا چلے اس جوانی کا اللہ کے سامنے سوال ہونے والا ہے۔ وہ بھی تو جوان تھے اصحاب کہف جنہوں نے اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا۔ تم بھی تو جوان ہو جنہوں نے دنیا کے لیے کائنات کے رب کو چھوڑ دیا۔ جوانوں، جوانی کا سوال ہونے والا ہے، بتلاؤ جوانی کہاں گزاری؟ یہ جوانی گانے سننے کا نام نہیں، یہ جوانی فلم میں دیکھنے کا نام نہیں، یہ جوانی غیر محرم سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کا نام نہیں، یہ جوانی گلیوں میں، چوکوں میں، چرستوں میں پھرنے کا نام نہیں، بلکہ جوانی تو اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ حضور نے فرمایا جس جوان نے جوانی میں عبادتیں کی، جوانی کے قیام، جوانی کے رکوع، جوانی کے سجود، جوانی کی عبادتیں، جوانی کے روزے، جوانی کے قیام، جوانی کی تلاوتیں، جوانی کا کیا ہوا خرچ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جس جوان نے جوانی اللہ کے نام لگا دی، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کر دیں گے۔ حضرات تیسرا سوال ہوگا، بندے بتلا تجھے علم دیا، علم کو کہاں استعمال کر کے آیا؟ جتنا علم تھا اتنا عمل بھی کیا یا نہیں کیا؟ اس کے بعد چوتھا سوال ہوگا، اور چوتھے کے متعلق ہی پانچواں سوال ہے۔ اسے چوتھا سوال بھی کہا جا سکتا ہے، چوتھا اور پانچواں سوال بھی کہا جا سکتا ہے۔ بندے بتلا تجھے میں نے مال دیا، میں نے تیرے پاس مال کی فراوانی کر دی، تیرے پاس مال تھا، ایسے لوگ بھی تیرے پاس ارد گرد تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو نے دیکھ کر کے عبرت نصیحت حاصل نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ نہیں سوچتا تھا وہ غریب ہے، اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے ہے، میرے پاس پیسہ ہے اس میں میرا کمال نہیں بلکہ یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ اب بتلا یہ مال کمایا کہاں سے تھا؟ اس کا جواب دینے کے بعد پھر پانچواں سوال ہوگا، بندے مال تو نے کما تو حلال طریقے سے لیا، بتلا خرچ کہاں پہ کیا؟ میرے راستے میں خرچ کیا یا اپنی مرضی سے خرچ کیا؟ تیرا پڑوسی بیمار تھا، تیرا بھائی بیمار تھا، تیرا دوست بیمار تھا، تو نے اسے پوچھا نہیں، تو نے اس کی خبر نہیں لی اور اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کرتا رہا۔ تیرے بچے کہتے پیزا کھانا ہے، گاڑی میں بٹھا کر کے دور لے جاتا، تیرا پڑوسی بھوکا سو جاتا، تجھے فکر نہ ہوتی، بتلا تو نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا؟ میرے بھائیوں یہ سوال ہم سب سے ہونے والے ہیں، ہمیں چاہیے ہم سورۃ التکاثر کو پڑھیں، اس مال کی محبت کو دل سے نکال لیں اور ایسے زندگی بسر کریں جیسے حضرات صحابہ کرام نے کی، جیسے حضرت رسول اللہ نے کی۔ حضور فرماتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مجھے دنیا سے محبت نہیں، دنیا والوں سے محبت نہیں، یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین کی حالت میں مجھے موت دے، اور قیامت والے دن اللہ تیرا نبی مسکینوں میں اٹھنے کو پسند کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے ایک ٹائم کھانے کے لیے دے، دوسرے ٹائم نہ ملے، جب نہ ملے اللہ میں پھر بھی تجھے یاد کروں، اور جب ملے اللہ میں پھر بھی تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔